الرحمن الرحیم۔ صحیح کے قواعد بھی مکمل ہو چکے، صحیح کے بعد افتعال کے قواعد بھی مکمل ہو چکے، افتعال کے بعد مثال کے قواعد بھی مکمل ہو چکے، اور مثال کے بعد اجوف کے قواعد بھی مکمل ہو چکے۔ اب ہم ناقص کے قواعد کو شروع کر رہے ہیں۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 1، اس کا نام ہے دعاء مرماء والا قانون۔ قانون یہ ہے، ہر وہ واو اور یا جو الف زائدہ کے بعد طرف میں یا حکم طرف میں واقع ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ جیسے بھائی دعاون سے دعاون، مرمایون سے مرماون، مدعاوان سے مدعاان، مرمایان سے مرماان۔ اب بات ذرا سمجھیے، ہم نے کہا واو اور یا الف زائدہ کے بعد واقع ہوں۔ الف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ جو وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں نہ آئے۔ دعاون وزن نکالو، فعالن۔ حروف اصلیہ کون کون سے ہیں؟ دال عین واو۔ کیسے پتا چل گیا یہ حروف اصلی ہیں؟ کہ یہ وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں، اور زائد کون سے حروف ہیں؟ الف۔ کیسے پتا چلا الف زائد ہے؟ وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں، تو پتا چلا یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ دعاء صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ اس میں مصدر ثلاثی مجرد ناقص واوی، اسباب ناصرہ ینصرو۔ جی کیا بن رہا ہے؟ یہ سے اقسام میں سے اسم، شش اقسام میں سے ہفت اقسام میں سے، یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، مصدر ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ ایک جنا بولے جی۔ مصدر وہ اس میں جو فعل کے لیے ماخوذ ہو، صرف وصف پر دلالت کرے۔ مصدر وہ ہے جو فعل کے لیے ماخذ ہو اور محض صفت پر دلالت کرے۔ جی یا جیسے الضرب مانا، یا مصدر وہ ہے جو خود کسی سے نہ نکلے، یا اس سے جو خود کسی سے نہ نکلے لیکن اس سے کوئی چیز نکلے۔ تو مصدر سے کل کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم۔ بہرحال یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ الف زائدہ کے بعد واو ہے یا نہیں؟ مرمایون سے مرماون، یہ یا بھی الف زائدہ کے بعد واقع ہے، ٹھیک ہے۔ مدعاوان وزن نکالو، مفعالان حروف اصلیہ نکالو۔ کیسے پتا چلا دال عین واو حروف اصلی ہیں؟ وزن کرتے فاعل مقابلے میں، کیونکہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلے میں، فاعل نام کے مقابلہ میں آ گئے۔ حروف زائدہ کون سے ہیں؟ میم الف نون۔ میم الف الف نون۔ میم یہ الف بھی زائد، یہ الف بھی زائد، اور یہ نون زائدہ۔ کیسے پتا چلا یہ زائد ہیں؟ وزن کرتے ہیں فاعل نام کے مقابلہ وزن میں کرتے فاعل نام کے مقابلہ میں نہیں آئے۔ تو مجھے بتاؤ اب مدعاوان، یہ واو جو ہے الف زائدہ کے بعد ہے یا نہیں؟ اور الف زائد کسے کہتے ہیں؟ جو وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلہ میں یہ نہیں آ رہا، پتا چلا یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ الف زائدہ کے بعد واو آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں۔ مرمایان سے مرماان، جی یہ یا بتاؤ الف زائدہ کے بعد واقع ہے یا نہیں؟ الف زائدہ کے بعد واقع ہے، کیونکہ وزن کرتے ہوئے یہ والا الف فاعل نام کے مقابلہ میں نہیں آیا، یہ بھی نہیں آ رہا۔ سمجھا جی؟ اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ مرمایان کے رامیم یا۔ کیسے پتا چلا یہ حروف اصلی ہیں؟ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلہ میں آ گئے۔ حروف زائدہ کون کون سے ہیں؟ میم الف الف نون۔ اچھا حروف زائدہ کل کتنے ہیں؟ مجموعہ کیا ہے؟ 10 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10۔ کون کون سے؟ الیوم تنساہا۔ حروف زائدہ انہی 10 میں سے آئیں گے، ان کے علاوہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے مرما یعنی میں میم زائد ہے یا نہیں؟ الیوم تنسا، الیوم کے اندر میم آ گئی کہ نہیں؟ اچھا پھر جی الف یہ بھی زائد ہے، یہ الف بھی زائد ہے۔ الیوم تنساہا میں الف ہے کہ نہیں؟ وہ آخر میں تنساہا
آخر الف آ گیا، یہ الف کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ نون بھی زائدہ، تو الیوم تن آ گیا نون کے نہیں؟ حروف زائدہ انہی 10 میں سے آئیں گے، ان کے علاوہ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ ضروری نہیں اس مجموعہ میں سے اگر کوئی حرف آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے آپ کہہ دیں یہ زائدہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اصلی بھی ہو سکتا ہے۔ جو فاعل لام کے مقابلہ میں آ گیا وہ اصلی، جو فاعل لام کے مقابلہ میں نہیں آیا وہ زائدہ ہوگا۔ گل سمجھ آ گئی جینی؟ تو میر ما یانے میں یا کس کے بعد واقع ہے؟ الف زائدہ کے بعد، الف زائدہ کے بعد واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ میر ما ان کون سا سیگا ہے؟ واحد اسم اعلی، سیغہ واحد اسم اعلی کبریٰ، واحد، ہاں جی پورا سیگا بتاؤ۔ واحد اسم اعلی کبریٰ، ثلاثی مجرد ناقص سیائی اسباب ضرب یضرب، ٹھیک ہے جی۔ سیگا واحد اسم اعلی کبریٰ ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضرب یضرب، جی، اسباب دارابا یضرب۔ اچھا جی، میر ما ان پوچھا تھا کیا بن رہا ہے یہ 6 اقسام میں سے؟ اسم، اسم کی کیا تعریف ہے؟ اسم وہ اسم جو پھر اسم وہ کلمہ ہے جو پھر جو مستقل معنی پر اسم وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اس میں کچھ معنی پایا جائے، زمانہ بھی اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ 6 اقسام میں سے کیا ہے یہ؟ حضرت آپ بتا دیں، آپ بتا ثلاثی دیں۔ مجرد، ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد وہ اس میں جو جس میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ جس ہو، میں 3 حروف اصلے کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو، زائدہ نہ ہو۔ تو ادھر تو زائد ہے، علی بھی زائد ہے اور یہ میم بھی زائد ہے، اس کو تو مزید بھی کہو، آپ نے کہا یہ ثلاثی مجرد ہے، تو کیا جواب ہے جی اس کا؟ جی کسی کے بعد میں دیکھیں گے، ثلاثی مجرد و مزید فی کا دار و مدار سیگا واحد مذکر غائب الماضی ماضی پر ہوتا ہے۔ اگر سیگا واحد مذکر غائب ماضی میں 3 حروف اصلے کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو تو اس سے آنے والی تمام گردانیں ثلاثی مجرد کہلاتی ہیں، اور اگر سیگا واحد مذکر غائب ماضی میں 3 حروف اصلے کے علاوہ کوئی حرف زائدہ ہو تو آنے والی تمام گردانیں ثلاثی۔ تو اس کا واحد مذکر غائب ماضی کیا آئے گا؟ میر ما ان کا، جی ٹھیک ہے۔ رما کیا آئے گا؟ راما، یا سے رما ہے نا، تو حروف اصلیہ کتنے ہیں اس میں؟ کون کون سے؟ را میم یا، کوئی حرف زائد ہے؟ اب اس سے آنے والی تمام گردانیں کیا کہلائیں گی؟ ثلاثی مجرد کہلائیں گی۔ پھر سنیے جی، قاعدے کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہر وہ واو اور یا، ہر وہ واو اور یا، ہر وہ واو اور یا جو الف زائدہ کے بعد طرف میں یا حکم طرف میں واقع ہو، طرف میں یا حکم طرف میں واقع تو اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً، جیسے دعاءن، مرماءن، مدعاءن، مرماءن، جو اصل میں دعاون، مرمایون، مدعاوان، مرمایان تھے۔ ان مثالوں میں واو اور یا، ان مثالوں میں واو اور یا الف زائدہ کے بعد طرف میں اور حکم طرف میں واقع ہوئے، طرف میں اور حکم طرف میں واقع تو اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ دعاون سے دعاون، مرمایون سے مرماون، مدعاوان سے مدعاان، مرمایان سے مرماان بن گئے۔ اچھا یہ بھی سنیے، فائدے کے طور پر لکھ لینا، طرف سے مراد کیا ہے اور حکم طرف سے مراد کیا ہے؟ فائدہ جی، طرف سے مراد واو اور یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہوں اور بعد میں کوئی دوسرا حرف نہ ہو۔ دیکھیے دعاون، واو الف زائدہ کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کوئی اور حرف ہے؟ نہیں ہے۔ مرمایون الف زائدہ کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کوئی اور حرف ہے؟ نہیں۔ یہ واو لام کلمہ کے مقابلہ میں، یہ لام یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اس کے بعد کوئی اور حرف نہیں۔ تو یہ واو اور یا جو ہے یہ طرف میں واقع ہیں۔ کہاں واقع ہیں؟ طرف کہتے ہیں کنارے کو، طرف کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ تو یہ واو اور یا طرف میں واقع ہیں اور ان کے بعد کوئی دوسرا حرف نہیں ہے، اس لیے اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر حکم طرف۔ ویسے مصدر آتا ہے نا ہدایتن، کیا ہدایتن، ہدایتن کا وزن کیا ہے؟ کچھ ہی بولو، فعالاتن، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں جی، یا جو ہے
لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے. کہاں ہے؟ لام اور الف زائدہ کے بعد واقع ہے. کس کے بعد واقع الف زائدہ ہے؟ کے بعد. لیکن اس یا کو حمزہ سے تبدیل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس یا کے بعد اور ساتھ تا آ گئی ہے. نہیں سمجھ لگی جی. اچھا یہ حکم طرف کسے کہتے ہیں؟ واو اور یا. واو اور یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہوں، واو اور یا کے بعد، اور واو اور یا کے بعد ایسے حروف ہوں جن کے بغیر کلمہ کی بنا درست ہو، یعنی کلمہ ان کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہو. حکم طرف سے مراد یہ ہے واو اور یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہوں، واو اور یا کے بعد ایسے حروف ہوں، واو اور یا کے بعد ایسے حروف ہوں جن کے بغیر کلمہ کی بنا درست ہو، یعنی کلمہ ان کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہو. او دی مثال کی مدعاوان مرما، یعنی واو لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے. یہ واو بھی الف زائدہ کے بعد، یہ یا بھی الف. واو اور یا کے بعد الف اور نون آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ یہ ہے حکم طرف میں. اب دیکھیے یہ کلمہ جو ہے الف اور نون کے بغیر استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ تو تسنیہ ہے نا. کیا ہے یہ؟ تسنیہ. تو واحد کیا آئے گا؟ مدعاؤن. کیا آئے گا؟ مدعاؤن. اور اس کا واحد کیا آئے گا؟ مرماؤن. کیا آئے گا؟ مدعاوان. یہ تسنیہ اس میں اعلیٰ کبرا ہے، اور مدعاؤن یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد اس میں اعلیٰ کبرا. جی مرما یعنی یہ کون سا سیگا ہے؟ اور مرماؤن یہ کون سا سیگا ہے؟ تو دیکھیے مرما یعنی کا جو استعمال ہے الف اور نون کے بغیر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مرماؤن. نہیں سمجھ لگی جی؟ یا کھڑا جی مرماؤن. اور مدعاوان اس کا واحد کیا ہے؟ مدعاؤن. تو الف نون کے بغیر استعمال ہوا کہ نہیں؟ تو یہ کلمہ الف نون کے بغیر، یہ کلمہ بھی اور یہ کلمہ بھی الف نون کے بغیر استعمال ہوا ہے. تو یہ واو اور یا کہاں واقع ہیں؟ طرف میں واقع نہیں ہے، حکم طرف میں واقع ہیں. اور گال سمجھ آ گئی، فائدہ کا پتہ لگ گیا. طرف سے مراد واو اور یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہوں، واو اور یا کے بعد کوئی اور حرف نہ ہو. اگر ہوگا تو قانون جاری نہیں ہو. اور حکم طرف سے مراد یہ ہے واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں، لیکن واو اور یا کے بعد ایسے حروف ہوں، واو اور یا کے بعد جن کے بغیر کلمہ کی بنا درست ہو، یعنی کلمہ ان کے بغیر استعمال ہوتا ہو. جیسے مدعاان مرما. یہ ہیں حکم طرف کی مثالیں. یہ کس کی مثالیں ہیں؟ حکم طرف.